پہلا کام، سب سے پہلا کام. اس سے زیادہ جتنی مرضی ازبر کتابیں یاد کر لیں، جب تک اللہ تعالیٰ سے دوستی نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ ہو، امتحانات اچھے نہیں ہوتے. اگر پھر بھی اچھے ہو جائیں کسی کے گناہوں کے ساتھ تو اس کو ڈھیل ہے، اس کو ڈھیل ہے. یہ نہ سمجھے یہ کامیاب ہو گیا. تو اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ پہلی چیز گناہوں سے بچنا، دوسری چیز وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا 3 اعمال. یعنی نمبر 1 تہجد کے وقت میں جب جاگ آ جائے، آخری 3-4 گھنٹے جو رات کے ہوتے ہیں اس میں جب جاگ آئے کیا کرنا ہے؟ پہلے چوتھا کلمہ ایک بار، اس کے بعد واو کے ساتھ تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم پڑھ کے کوئی چھوٹا سا درود شریف پڑھ کے اپنی دعا مانگ لے، اٹھ کے بیٹھ کے یا نفل پڑھ کے یا ویسے ہی. ٹھیک، یہ پہلے بتا چکا ہوں. یہ والا تیسرا عمل جو ہے وہ یہ جس وقت پرچہ مل جائے، بتایا تھا درود شریف پڑھ کے ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر، یہ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھ لیا جائے. چوتھا عمل جو ہے صلاۃ الحاجت 2 نفل پڑھ کے کسی وقت وہ دعا کریں. ٹھیک، یہ 3 عمل پہلے بتا چکا ہوں. آج چوتھا عمل اس لیے کہ ہم پہلا گناہوں سے بچنا بتایا، اور آج کا 5واں عمل یہ کہ نصر من اللہ و فتح قریب، کیونکہ امتحان بھی ایک مقابلہ ہے اپنے آپ کے ساتھ یا دوسروں کے ساتھ یا ساتھیوں کے ساتھ یا جو بھی ہے، یہ بھی ایک مقابلہ ہے. نصر من اللہ فتح قریب، یہ آپ نے طاقت میں پڑھ لینا ہے 5 دفعہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ، اول آخر ایک دفعہ دوسری پڑھ لیں گے تو برکت بڑھ جائے گی. چھٹا عمل جو ہے وہ مرد حضرات باجماعت نماز میں سستی نہ کریں. امتحانات میں مرد حضرات سستی کر رہے ہیں اور کرتے ہیں، عموماً مدارس میں نمازوں کی طرف توجہ نہیں، امتحانات کی طرف توجہ فل ہے. تو یہ نمازوں کی طرف توجہ کم کر کے امتحان کی طرف توجہ فل کرنا، یہ حماقت اور جہالت کی انتہا ہے. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جماعت چھوڑ کر امتحان کامیاب کر لوں گا، یہ ان کی بھول ہے، بھول ہے، بھول ہے. سمجھ آگئی بات؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. رب تعالیٰ کو چھوڑ کے، رب تعالیٰ کے فرض کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کے، یا تکبیر ولایت یا پہلی صف یا پہلی تکبیر چھوڑ کے بندہ نمبر لے لے گا، یہ نہیں ہو سکتا. پہلی صف میں جگہ نہ ملے وہ اور بات ہے، لیکن نیت ہو، ارادہ ہو اور کوشش ہو، پھر جا کے یہ اسی چیز میں آ جاتا ہے رب تعالیٰ سے پکی صلح کی جائے اور گناہوں کو چھوڑا جائے. نمبر 7 یاد رکھیں کہ کسی غریب یا مستحق یا کسی بیوہ مطلقہ یتیم کسی ضرورت مند کا کام شروع کر دیں امتحانات سے پہلے. حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں. تو اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کو لگانے کے لیے ہم کسی کا کام پکڑ لیں، چاہے تھوڑی دیر ہو، سارا دن نہ دیں. اور امتحانات میں ہوتا کیا ہے؟ طالب علم گھر میں لفٹ نہیں، والدین کو لفٹ نہیں، اساتذہ کو لفٹ نہیں، کسی کو لفٹ نہیں، اور مجھے امتحان دینا ہے جی، مجھے کچھ نہیں کرنا. ارے تو کسی غیر کا بھی کام پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کام میں لگ جائیں گے. یہ سمجھ نہیں نا، اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے. طالب علم ابھی مبتدی ہوتا ہے، ابتدائیات میں ہوتا ہے، اس کو اتنی سمجھ عقل ہوتی نہیں ہے، تو وہ اس طرح وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پڑھنے میں میری خیر ہے. حالانکہ جو کسی کے کام میں لگ جاتا ہے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے نمبر کی ترتیب آپ دیتے جائیں. اگلا نمبر یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی روزانہ عادت ہو. یہ نہ ہو کہ میں نے جو نا قرآن پاک نہیں پڑھنا، امتحان کے بعد پڑھوں گا. تھوڑا پڑھ لے امتحانوں کے دنوں میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت قرآن کریم کے بعد حدیث شریف کے مطابق ساری زندگی کے لیے اصول ہے، یہ صرف امتحانوں میں نہیں. تلاوت قرآن کریم کے بعد جو دعا مانگتا ہے قبول کی جاتی ہے. اور ایک اور روایت ہے کہ بندہ قرآن کریم اتنا زیادہ پڑھتا ہے یا قرآن کریم کی مصروفیات میں اتنا زیادہ مصروف رہتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا وقت نہیں ملتا. تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کو بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ ایسی عطائیں فرماتے ہیں جو مانگنے سے نہیں ملتی، وہ بن مانگے عطا ہو جاتی ہیں. اس لیے بھائی قرآن کریم کا معمول. اور ایک یہ ہے کہ روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھنے والا معمول ہو. اب آپ کہیں گے کہ ہمارے تو پرچے ختم ہو گئے، پہلے نہیں بتایا گیا. ارے بھائی ایک بات یاد رکھنا، آج آپ ایک حساب لگا لیں، آج کوشش کریں، آج یہ کل لگا لیں شام کو جس دن آسان پرچہ ہو، اس ساری زندگی میں آپ کے ٹوٹل امتحان کتنے رہ گئے ہیں؟ سال کتنے، تعلیم کتنی، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، ٹوٹل امتحان کتنے؟ یہ سارے کام جاری کر دیں، آپ کے اگلے امتحان آسان ہو جائیں.
سمائی بھی، ششمائی بھی، خماسی بھی، جو آئیں گے ماہانہ ٹیسٹ بھی سارے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے ایک سلسلہ جاری کر دینا ہے. یہ امتحان بچیوں کا ہو، بچوں کا ہو، حفظ کا ہو، ناظرے کا ہو، قاعدے کا ہو، کتابوں کا ہو، عصری تعلیم کا ہو، دینی تعلیم کا ہو، مدرسوں کا ہو، یہ محدود نہیں ہے. آپ کے وفاق المدارس کے 4 پرچے رہ گئے، 2 ہو گئے، اس لیے میں درمیان میں آپ کو موقع تلاش کیا اور آج مجھے موقع مل گیا اور میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بات بتا دی. 1000 بار کوئی سا بھی درود شریف 24 گھنٹے میں پورا کرنے کا معمول بنا لیں، کبھی نہیں چھوڑنا زندگی بھر، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ آسانیاں اس امتحان کے اندر بھی شامل ہو جائیں گے. اور اسی طریقے سے ایک کام آپ نے کرنا ہے، خدمت خلق